أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک مسلمان کے لیے جیسے یہ بات ضروری ہے کہ اس کا من دل گندگی سے پاک ہو، ایسے ضروری ہے کہ اس کا تن بھی گندگی سے پاک ہو۔ دل کا گندگی سے پاک ہونا یہ ہے کہ دل میں شرک والے عقیدے نہ ہوں، کفریہ نظریات نہ ہوں، دل میں مسلمانوں کے خلاف منفی جذبات نہ ہوں، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت کی نہ، یہ دل کی صفائی۔ اور شریعت تن اور جسم کی صفائی پر بھی زور دیتی ہے۔ جسم کی صفائی میں استنجے کا اہتمام ہے، پیشاب کے قطروں سے بچنا کہ قطرے جسم پہ نہ لگیں، کپڑوں پہ نہ لگیں۔ حدیث میں فرمایا کہ استنزئوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، یہ پیشاب کے قطروں سے بچا کرو، جسم پہ نہ لگیں، کپڑوں پہ نہ لگیں، ورنہ مرنے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ گندگی میں ملوث رہا۔ ایک آدمی آپ کے زمانے میں مرنے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہوا، بذریعہ وہی آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو پکڑا گیا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا، بکریوں کو واڑا تھا، وہاں پھرتا رہتا تھا، بکریوں کا پیشاب جسم پہ پڑتا، بس پھرتا رہتا تھا، اس وجہ سے پکڑ میں آ گیا۔ آج کتنے نوجوان استنجے کا پتہ ہی کوئی نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے، استنجا بھی نہیں کرتے، کپڑے بھی ناپاک، جسم بھی ناپاک، پاس سے گزرے تو بدبو آ رہی ہوتی، نہ نماز نہ کہیں بیٹھنے کے قابل۔ تو شریعت اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ مومن ہو تو پاک صاف رہے، استنجے کا اہتمام کرے۔ طریقے بتائے استنجا کے، بیت الخلاء میں جاتے ہو تو بایاں پاؤں پہلے رکھو اور دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تبھی تقاضے کے تحت یہ جا رہا ہوں بیت الخلاء میں، یہ گندی جگہ، بدبودار جگہ ہے، اور گندی جگہ پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، شیاطین رہتے ہیں، یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا۔ پہلے تو اور بھی جنگلوں میں لوگ جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے، رات کے وقت، اس وقت اور بھی ضروری تھا، اب بھی یہ گندی جگہ کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ تھا کہ صحابی بیت الخلاء میں گئے تو وہاں فوت ہو گئے، پیشاب کے لیے گئے تو فوت ہو گئے، باہر گئے تھے قضاء حاجت کے لیے، فوت ہو گئے۔ وہاں جب لوگ پہنچے تو آواز آ رہی تھی، ایک کیا آواز آ رہی تھی؟
رمینا سید القوم سعد ابن عبادہ رمینا بسامین ولم نخطف فؤادا قتلنا سید القوم سعد ابن عبادہ رمینا بسامین ولم نخطف فؤادا، کہ ہم نے سید خزرج کے سردار، ایک قبیلہ تھا، ان کے سردار کو قتل کر دیا ہے اور ہم نے 2 تیر چلائے، نشانے پہ لگ گئے، مر گئے۔ غیبی آواز، جنات کی آواز تھی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایسی جگہ پہ جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یہ چھپا ہوا دشمن ہے ہمارا، من الخبث والخبائث، چاہے مرجن ہو یا عورتیں جننی ہوں، یا اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا۔ اس کا اہتمام کریں، سنجے کا اہتمام، دعا کا اہتمام، پھر وضو کا اہتمام، نظافت ہے۔ جیسے پہلے درس میں گزرا، وضو کرنے سے جس عضو کو دھوتے جائیں گے گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ وضو کے بعد جو دعا پڑھتا ہے، شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جو بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا رب کریم اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ آج کے درس میں ذکر ہوگا غسل کا، اس کے بعد تیمم کا۔ ناپاکیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی، جیسے وضو ٹوٹ گیا، پیشاب آیا، ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا، یہ ہے چھوٹی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی کے ازالے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، وضو کر لو، نماز کے قابل ہو جاؤ گے۔ ایک ہوتی بڑی ناپاکی، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، جس سے پورا جسم ناپاک ہو گیا، اب وضو سے کام نہیں چلے گا، پورا جسم دھونا پڑے گا، غسل کرنا ہوگا، جس کے اسباب ابھی آ رہے ہیں۔ غسل کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے غسل فرض، جس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے غسل سنت، یا جمعے کے دن غسل سنت ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد نبوی میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، تو مسجد کی چھت بھی نیچی تھی، گرمیوں کا موسم، پنکھے ہوتے نہیں تھے، تو شدید گرمی کی وجہ سے لوگوں کو پسینے آ رہے تھے، کپڑے موٹے تھے، لوگ مزدور تھے، بیچارے مزدوری کر، غریب لوگ تھے صاحب، مزدور طبقہ لوگ، موٹے اور پرانے کپڑے، جمعے کا دن، رش، گرمی، پسینے۔ رسول اللہ جب تشریف لائے تو بہت زیادہ آپ کو بدبو محسوس ہوئی مسجد میں، پھر بدبو، پھر اللہ کے رسول، آپ کو بدبو سے سخت نفرت تھی۔ فرماتے تھے کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کو بدبو سے نفرت ہے۔ جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے فرمایا بھائی مسئلہ ذہن نشین کر لو، جو بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، جمعے کے دن اچھے کپڑے پہن کے، دھلے ہوئے کپڑے ہوں، نئے ہوں یا دھلے ہوئے ہوں، تیل لگائے، خوشبو لگائے، غسل کرے، غسل کے بعد پھر جمعے میں آئے، نظافت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ اللہ کے گھر میں آؤ۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جیسے آج جمعہ کا دن تھا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جسم کی صفائی کرتا ہے، جسم سے گندگی دور کرتا ہے، فالتو بال دور کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے،
اگر کوئی خوشبو میسر ہے تو خوشبو لگاتا ہے، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے اپنی مسجد میں آتا ہے، اور جب مسجد میں آتا ہے تو فصلی ما بدا لہ، جو اللہ توفیق دیتے ہیں آ کے سنت نفل پڑھتا ہے، ثم جلس، پھر بیٹھ جاتا ہے، فاستمع وانصت، بیٹھ کر چپ رہتا ہے، خطبہ سنتا ہے، ثم صلی، پھر جمعے کی نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، اور فرض سے فارغ ہو کر جب واپس جاتا ہے، غفر لہ من جمعۃ الی جمعۃ اخری، اللہ اس کے صغیرہ گناہ اس جمعے سے پچھلے جمعے کے درمیان سب معاف فرما دیتے۔ جمعے کے اہتمام ہے یہ، پورے ہفتے کے صغیرہ۔ پھر فرمایا 3 دن اور ساتھ ملا لو، 7 اور 3 10 دن کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے۔ کتنی بڑی بات ہے، غفلت سستی۔ ایک غسل فرض، ایک غسل سنت، ایک غسل مستحب بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی میت کو غسل دے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اگر ویسے کوئی کپڑا تبدیل کر لے، وضو کر لے تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن غسل کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، مستحب چیز ہے۔ آج جس غسل کا ہم ذکر کریں گے وہ غسل فرض ہے۔ غسل کے فرض ہونے کے چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، نانا فرض ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت۔ جسمانی کچھ ایسے عوارضات ہوتے ہیں، جسم ناپاک ہو گیا، جوان مرد ہے سوتے ہوئے جسم ناپاک ہو گیا، غسل فرض ہو جائے گا۔ میاں بیوی نے حق زوجیت ادا کیا، غسل فرض ہو گیا۔ اسی طرح عورت کو، جوان عورت ہے، ہر مہینے اس کو کوئی عارضہ پیش آتا ہے کچھ دن، جب ان سے پاک ہوگی غسل فرض ہو جائے گا۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے بعد جب تک پاک نہ ہو وہ نماز کے قابل نہیں، جب خون ختم ہوا اس کو غسل کرنا فرض ہے اس پہ۔ تو یہ جب غسل فرض ہو جائے، جلدی غسل کرنا، جسم کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا جس گھر میں ناپاک آدمی سستی کی وجہ سے پھرتا رہے، بلا وجہ پھرتا رہے، غسل فرض ہے، نہیں کر رہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، فرمایا اس گھر میں رحمت کا فرشتے نہیں آتا، یہ بھی بے برکتی کا سبب۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، نوجوان ہے جناب، غسل فرض ہے، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ کہاں برکت آئے گی جب یہ مجسمہ نجاست پھر رہا ہے سستی کی وجہ سے؟ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے غسل کا اہتمام کرے، جسم کو پاک کرے، ورنہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اب غسل فرض ہو گیا تو کیا طریقہ ہے بھائی جسم پاک کرنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ آپ نے سب طریقے، حتیٰ کہ پیشاب کے لیے جب آدمی بیٹھتا ہے بیٹھنے کا طریقہ ہی بتایا۔ اب روحانی باپ تھے، وضو کا طریقہ، استنجے کا طریقہ، پیشاب کے لیے بیٹھنے کا طریقہ، سب طریقے بتائے، غسل کا طریقہ بھی بتایا۔ ارشاد ہوا جب کسی پہ غسل فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے استنجا کرے، استنجے والی جگہ کو خوب پاک کرے، گندگی اگر لگی ہے تو اس کا ازالہ کرے، صفائی کرے، پورا استنجا کرے۔ استنجا سے فارغ ہو کر، یہ غسل کا طریقہ ہے، استنجا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اہتمام سے دھو لیں، صابن سے دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر وضو کرے، کما یتوضأ للصلاۃ، جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے ایسے وضو کرے،
ابھی غسل باقی ہے، پہلے وضو کرے، اس سے نجاست میں کچھ کمی ہو جائے گی، گندگی میں کمی آ جائے گی، وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد فرمایا پھر اگر بڑے کس نے بال رکھے ہوئے پٹے ہیں، زلفیں ہیں، یا عورتوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، فرمایا بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا، بالوں کی جڑوں میں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، سر پہ اگر پانی لگائے گا تو جسم کو پانی سے مناسبت ہو جائے گی، اچانک ڈالے گا تو مسئلہ بنے گا۔ تھوڑا تھوڑا پانی لگائے جڑوں میں، جڑوں کو صاف کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جڑوں میں جو نجاست ہے، گندگی، وہ دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کی جڑ میں نجاست اور گندگی ہوتی ہے۔ جسم ناپاک ہوتا ہے تو ہر بال کی جڑ میں گندگی نجاست ہے۔ خوب صفائی کرو، اہتمام سے بال دھو تاکہ یہ گندگی دور ہو جائے۔ جب آپ نے زور دے کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر بال کی جڑ میں گندگی ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے زلف رکھی ہوئی تھی، زلف رکھی ہوئی تھیں۔ یہ حدیث سنتے ہی حلاق کے پاس گئے، حلاق نائی کے پاس گئے اور کہا میرا گنجا کر دو بھائی، اس طرح پھیر دو، بال کٹوا دیے۔ پھر جیسے ہی بال تھوڑے سے بڑے ہو جاتے پھر اس طرح پھروا دیتے، گنجا کرواتے، ساری زندگی پھر بال نہیں رکھے۔ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بالوں کی جڑ میں گندگی ہوتی ہے، اگر بڑے بال رکھوں گا تو پھر گندگی کیسے دور ہوگی؟ من ثم آدیت شعری من ثم آدیت راسی من ثم، مجھے اسی وجہ سے بالوں سے نفرت ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ گندگی نیچے رہ جائے، ساری زندگی گنجا کرا دی۔ تو بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچائے، پھر اس کے بعد سر دھونے کے بعد جسم کے دائیں حصے پہ پانی بہائے، پھر بائیں حصے پہ پورے جسم پہ پانی ڈال لے، اور غسل کے بعد اپنے پاؤں دھو لے، تولیے کا استعمال کرے، کپڑے پہن کے باہر آ جائے۔ اس طریقہ پہ یہ اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ وضو کے فرائض آپ نے سن لیے پچھلے سبق میں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح اور پاؤں دھونے۔ غسل میں بھی فرض ہے۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ یہ یاد ہونے چاہیے، ان کے بغیر غسل نہیں ہوگا اگر کمی رہ گئی تو۔ پہلا فرض ہے غسل کا کلی کرنا، غرارہ کرو، خوب پانی منہ میں ڈالو، لیکن اگر روز ہے تو پھر زیادہ غرارے نہ کرو، کہیں روز ایسے ہی ہاتھ دھو بیٹھو، منہ بھر کے کلی کرنی چاہیے۔ دوسرا فرض ہے استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، خوب پڑنا، ناک جھاڑنا، ناک صاف کرنا۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پہ پانی بہانا، پورے جسم پہ، کوئی ایک بال کی جگہ بھی خشک نہ رہے، اہتمام کرے۔ ہاں غسل تبرید اگر ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا ہے تو پھر تو کوئی نہیں، جسم پہ پانی ڈالے نکلنا، اس میں اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں۔ ہاں غسل فرض ہے تو پھر پوری تسلی اہتمام کرے، کیونکہ معاملہ پاکی ناپاکی کا ہے، نماز کا ہے۔ کچھ بھی کمی رہ گئی تو نماز سے محروم رہے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا خوب اہتمام کرو، اس کے فرائض کا خیال کرو، اور اس طریقے سے جب تم غسل کرو گے تو تمہارا جسم پاک ہو جائے گا، اللہ رسول کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور نماز کے پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اس کے بغیر محرومی ہے، مایوسی ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، قمتم الی الصلاۃ، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، فاغسلوا وجوہکم،
تو اس وقت چہرے دھو لیا کرو، وضو کرو۔ نماز پڑھنے کہہ رہے ہیں بندے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو نماز پڑھنے کے ارادہ ہو تو تیاری کرو۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھ بھی دھو لیا کرو، الی المرافق، کونیوں سمیت۔ وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح بھی کر لیا کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں بھی دھو لیا کرو ٹخنوں سمیت۔ اس کے دو مطلب میں نے بیان کیے تھے پچھلے درس میں۔ اگر موزے نہیں ہیں تو پھر پاؤں دھو لیں، اگر لام کے نیچے زیر پڑھیں ارجلے پڑھیں، یہ بھی ایک قرات ہے، تو پھر موزے پہنے ہوا ہے تو پھر پاؤں کے اوپر دھونے کے بجائے ان کے اوپر کیا کر لو، مسح کر لو۔ یہاں تک وضو کا بیان ختم ہوا۔ آگے غسل کا بیان ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو گئے ہو، جنابت جسم ناپاک ہو گئے، حق زوجیت ادا کیے، یا ایسے ہی سوتے ہوئے جسم ناپاک ہو گیا، اور کوئی صورت بنی جسم ناپاک ہو گیا، فَاتَّطَهَّرُوا، پھر خوب خوب پاکی حاصل کیا کرو۔ فَاتَّطَهَّرُوا، جس کا طریقہ میں نے ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ فَاتَّطَهَّرُوا، یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام ایسی صفائی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، ورنہ یہ جتنے دوسرے مذاہب ہیں ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون پڑھا، یورپ میں کہتے ہیں بہت آگے جا رہے ہیں، بڑے پرفیوم استعمال کرتے ہیں، بڑی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو استنجے کا کوئی پتہ نہیں، استنجا کیا کرنا ہے۔ کوئی ٹیشو استعمال کرتا ہے، کوئی کاغذ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ یورپ والے پیچھے کے معاملے میں پیچھے ہی ہیں، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، پاس سے گزرت بدبو آتی ہے۔ اور مسلمان شریعت کی روشنی میں اس کا خوب اہتمام کرتے ہیں، پانی کے ساتھ استنجا کرنا، اس سے سب زیادہ نظافت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ شریعت کا امتیاز ہے کہ شریعت نے اپنے ماننے والوں کو پاکی اور صفائی کے اہتمام رکھنے کو حکم دیا ہے کہ جسمانی پاکی بھی حاصل کرو اور دل کو بھی گندگی سے پاک کرو۔ جب دونوں طرح مومن من کے اعتبار سے بھی پاک ہو گیا، تن کے اعتبار سے بھی پاک ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، صاف ستھرے سچے عقیدے کے ساتھ آئے، جسم پاک کر کے آئے، اللہ کے گھر میں آئے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفرہ ورحمہ وتب علیہ، اللہم اغفرہ ورحمہ وتب علیہ، یا اللہ یہ بندہ بڑے اہتمام کر کے آیا ہے، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، مغفرہ ورحمہ، یا اللہ اس پہ رحم فرما دے، وتب علیہ، یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما دے، اس کو بھی۔ تو یہاں تک ذکر ہوا غسل کا، وضو اور غسل کا۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اس میں ایک اور تیسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ تیسرا مسئلہ ہے تیمم کا، وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے، لیکن آج اس کو چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم نے سرگودا جانا ہے، وہاں پروگرام ہے، ہمارے مولوی احتشام صاحب کی دستار بندی ہے، اس میں پہنچنا ہے انشاءاللہ یہ باقی درس جو ہے تیمم کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اللهم وفقنا لما